اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو ٹکٹ کنفرم کروانے کے لیے ہم ایئر لنکا کے آفس چلے گئے. وہاں پر ہم نے مینلی اسی لڑکی سے کانٹیکٹ کیا جس سے ہماری بات ہوئی تھی اور جو ہمیں اپنے گھر پہ ٹھہرانے کے لیے ایگری کر گئی تھی. لیکن obviously she was upset. ٹھیک ہے, obviously she was upset. تو وہ جو ہے نا ہمیں لفٹ نہیں کرا رہی تھی, اس نے ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. اگرچہ میں نے ڈائریکٹ جاتے ہوئے اس کے کاؤنٹر پہ گیا اور اس کو بتایا کہ بھی مجھے اپنی جو ہے نا وہ کنفرم کروانی ہے واپسی کی سیٹ, لیکن اس نے نظریں چرائی اور دیکھا بھی نہیں. تو دیکھتے ہی اس نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا وہ دوسرے کاؤنٹر پہ چلے جائیں, وہاں سے جا کے اپنی جو ہے نا وہ ٹکٹ کنفرم کروا لیں واپسی کی. میں دوسرے کاؤنٹر پہ آبویسلی چلا گیا, وہاں سے جا کے ٹکٹ کنفرم کروائی. لیکن کیا کر سکتے تھے, لائک ہم کوئی وہاں پہ ہنی مون تو منانے نہیں نکلے تھے نا. ہم نے پہلے بہت ساری ڈیفیکلٹیز اور ہارڈ شپس دیکھ لی تھیں ود ان ویری شارٹ اسپین آف ٹائم. ہم نے اتنا وی بین تھرو سو مینی ڈیفیکلٹیز کہ اب جو ہے نا وہ کسی قسم کا وہ ہمیں وہ نہیں تھا کہ بھی ہم کوئی اور پرابلم جو ہے اس کو فیس کریں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اتنی مشکلات میں نہ پڑے ہوتے تو شاید اس سینا اور اس طرح کا ہمارا رویہ جو ہے نا وہ اس سینا سے ڈفرینٹ قسم کا ہوتا. اور لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت شکر تھا کہ بھئی ہم کسی بھی گندگی میں پڑنے سے بچ گئے تھے, یا مطلب جو بھی تھا. اینی ویز واپس آ گئے وہاں سے, ٹکٹ کنفرم ہو گئی. پھر ہم بیچ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو گئے, واک کر رہے تھے. اس وقت جو ہے نا وہ اس وقت بیچ کے اوپر کافی لوگ تھے کیونکہ اٹ واز کائنڈ آف این ایوننگ ٹائم. ٹھیک ہے, اور لوگ جو ہے نا وہ سائیکلنگ بھی کر رہے تھے, جاگنگ بھی کر رہے تھے, واک بھی کر رہے تھے, اور ادھر سے سمندر کی جو ویوز تھیں وہ بھی بڑا خوبصورت جو ہے نا ایک نظارہ پیش کر رہی تھیں. صاف ستھرا بیچ تھا, کوئی مطلب ربش وغیرہ نہیں تھی ادھر, گند بلا نہیں تھا. تھوڑی دیر کے لیے جب ہم ادھر گھوم پھر کے واپس ادھر آ گئے, ڈائمنڈ شاپ کھلی تھی. ہم ان کے پاس, دونوں لڑکوں کے پاس چلے گئے اور ان سے باتیں کرنے لگے. تو انہوں نے ہمیں ڈائمنڈس کے بارے میں بہت ساری جو ہے نا انفارمیشن دی کہ ڈائمنڈس کیسے ہوتے ہیں, کیا کیا ان کی کائنڈز ہیں اور کتنے پاپولر ہیں. یہ وہ بتا رہے تھے کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں فارنرس, وہ آ کے ان سے ڈائمنڈ جو ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں. اور وہ چونکہ فارن کنٹریز میں لے جاتے ہیں, یورپ امریکہ وغیرہ میں, تو ادھر ان کی پرائس کافی زیادہ ہوتی ہے. یہاں سے وہ لے جاتے ہیں واٹ ایور پرائز, چیپ پرائز پہ, لیکن جب وہ اپنے کنٹریز میں لے جا کے جو سیل کرتے ہیں تو دے سیل اٹ ایٹ اے ویری ویری ہائی پرائز. اوکے, تو اس کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی ایک ڈائمنڈ پرچیز کر لوں ان سے, اور I will probably go back to وہی میری بزنس جو ایک وہ تھی نا انسٹنکٹ, وہ وہاں پہ دوبارہ بننا شروع ہو گئی کہ یہاں سے بھی بزنس کرتے ہیں. لیکن بزنس کرنے کے لیے آپ کے پاس روکڑا ہونا چاہیے, پیسہ ہونا چاہیے, جو کہ ہمارے پاس پیسہ اس وقت نہیں تھا. جو بھی تھا اس کو اگر ہم ایک آدھ ڈائمنڈ خرید لیتے تو ہم پھر زیرو پہ آ جاتے. ٹھیک ہے, تو میں زیرو پہ نہیں آنا چاہتا تھا, اس لیے میں نے اسے کوئی مطلب ڈائمنڈ وغیرہ پرچیز نہیں کیا. اگرچہ میں چاہتا تو ایک ڈائمنڈ پرچیز کر سکتا تھا, لیکن آئی ڈیسائیڈڈ اگینسٹ اٹ. وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ہم نے انہیں لڑکوں نے دوبارہ ہمیں بتایا جی کہ پاکستان پورے سری لنکا میں پاکستان کو جو ہے نا وہ بہت پسند کیا جاتا ہے, پاکستان کے لوگوں کو بھی. سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ پاکستانیز جو ہیں وہ انڈینس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے بات کر سکتے ہیں. اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو سری لنکن بہت لائک کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا باقی دن بھی اسی شاپ میں لڑکوں کے ساتھ گپ شپ کرتے گزرا. اس نے ہمیں بتایا کہ کولمبو میں بہت ساری اچھی جگہیں ہیں جہاں بہت سارے ٹورسٹ وغیرہ لوگ جاتے ہیں, اور ہمیں بھی ان جگہوں پہ جا کے دیکھنا چاہیے. لیکن ہماری حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم مسجد سے دور کہیں بھی جانے کا رسک لے سکتے, رسک نہیں لینا چاہتے تھے کیونکہ وی جسٹ وانٹڈ ٹو گیٹ ہوم. اس لیے ہم یہ کسی اور نئی کسی سچویشن میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہاں سے نکلے کسی پرابلم کا شکار ہو جائیں. تو اس سے بہتر یہ تھا, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی انسان ایک دفعہ جب کسی کو پرابلم آ جاتی ہے تو پھر وہ ڈسا ہوا وہ
کیئر کرتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ویری کیئرفل. یہی ہماری حالت تھی کہ وی ور ٹرائنگ ٹو بی ایکسٹریملی کیئرفل. حالانکہ وہاں پر کینڈی ایک بہت خوبصورت علاقہ ہے, سنا ہے اس کا جو ہے نا سری لنکا کا کینڈی علاقہ بہت خوبصورت ہے, بہت سارے ٹورسٹ وہاں پہ جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. لیکن یہ وہ ویسے ہی تھا کہ جیسے لائک فار ایگزامپل ہم جب بینکاک میں تھے تو پتایا بیچ بڑا خوبصورت بیچ, سنا ہے کہ وہاں پہ جانے کا اتفاق ہی نہیں ہو سکا ہمارا, ادھر ہی پرابلم ہماری اسٹارٹ ہو گئیں. تو اسی طرح کینڈی کا علاقہ بڑا خوبصورت سمجھا جاتا ہے, ٹورسٹک ایریا ہے اور ادھر بھی بہت خوبصورت بیچ ہیں, لیکن چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکے. ہم نے پوسٹ پون کر دیا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کبھی موقع ملا ادھر آنے کا تو کینڈی بیچ بھی جا کے جو ہے نا وہاں پر ہم دیکھیں گے کیا ہے وہاں پر. ایک جو بات جو ان لڑکوں نے ہمیں بتائی, انہوں نے کہا جی کہ وہاں پر اسلامک بکس جو ہیں ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہاں پہ اسلامک بکس جو ہیں وہ پرنٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی یا بہت کم ہے. تو انہوں نے کہا ہم سے کہا کہ جب ہم پاکستان جائیں تو ہم ان کو اسلامک بکس جو ہیں وہ ضرور بھجوائیں, جس کی ہم نے ان سے حامی بھر لی اور ان کا ایڈریس بھی لے لیا. شام کے وقت ان دونوں میں سے ایک لڑکا ہمیں باہر لے گیا اور ہمیں نزدیک ایک مارکیٹ کی سیر کروائی. اس مارکیٹ میں ہم نے کھانے پینے کی چیزیں اور الیکٹرانکس کی کافی چیزیں دیکھیں. اسٹالس بیسیکلی اسٹالس وہاں پہ لگے ہوئے تھے. ایک مارکیٹ ایسی تھی اور تو شاپنگ سینٹر ٹائپ نہیں تھا, اوپن مارکیٹ نہیں ہوتی جیسے اس میں اسٹالس لگے ہوتے ہیں, اس طرح کے اسٹالس لگے ہوئے تھے لیفٹ رائٹ اور درمیان میں راستہ تھا. تو دیٹ واز اے مارکیٹ لائک الیکٹرانک مارکیٹس. ایک بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہاں پر کوکونٹ بہت زیادہ تھے, ناریل اور کیلے, بناناس. یقین کریں کہ شاید میرا خیال ہے اتنا لمبا تو کیلا ہوگا جو میں نے اگر دیکھا ہے تو 1 فٹ کے قریب ہوگا. 1 فٹ اتنا ہوتا ہے, اس سے بھی تھوڑا بڑا اتنے لمبے کیلے میں نے وہاں پہ دیکھے, اور بڑے مطلب ٹیسٹی بھی تھے, اور کبھی اتنے بڑے کیلے میں نے نہیں دیکھے. اور پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سری لنکا کی جو ٹی ہے, چائے کی پتی, وہ بھی بہت مشہور ہے. وہ چائے کی پتیوں کی دکانوں پہ گئے, ادھر اتنی ڈفرینٹ کائنڈس آف ٹی اویلیبل تھی, تو وہ مجھے بڑی اٹریکٹیو لگی. وہاں میں نے ضرور تھوڑی سی پرچیزنگ کی اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ کائنڈس آف ٹی جو ہے نا وہ ہم نے پرچیز کی, تاکہ ایٹ لیسٹ وی شوڈ ہیو سم تھنگ ٹو شو اس ٹو آور فیملیز. جب میں نے حساب لگایا تو ہمیں ایئرپورٹ ٹیکسی اور ٹیکسی وغیرہ کا کرایہ دار میں نے یہ حساب لگایا کہ ہمیں کتنے پیسے چاہیے ہوں گے, ایئرپورٹ ٹیکسی اور یہ وہ ساری چیزیں ملا کے. تو اس کے علاوہ جو پیسے بچتے تھے میں نے ان کی چائے کی پتی خرید لی. ادھر ہی ہمیں اس لڑکے نے ناریل بھی کھلایا اور ہم نے ناریل کا پانی بھی پیا. پھر اسی نے کچھ کیلے بھی خریدے اور ہم واپس اسٹاپ پہ آ گئے. وہاں آ کر ہم نے اپنے جہاں پر مسجد تھی ادھر آئی, نماز ادا کی. پھر امام صاحب اور ان دونوں لڑکوں کے ساتھ مل کر پھر ڈنر کیا, جو کہ امام صاحب کے گھر والوں نے تیار کیا تھا. کولمبو میں بازار زیادہ دیر تک نہیں کھلتے, بلکہ اکثر لوگ سر شام ہی گھروں کو چلے جاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت زیادہ وہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی, بس نارمل سا لوگ گزارے لائک جس کو کہتے ہیں نا ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر لیٹ نائٹ شاپنگ کا کوئی ادھر کانسیپٹ نہیں ہے. بس جیسے ہی سورج نیچے ہوتا ہے اور لوگ اپنی شاپس وغیرہ کلوز کرتے ہیں اور گھروں کو چلے جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہاں پہ کوئی کرفیو لگ گیا ہے. کھانا کھانے کے بعد ہم نے اپنی چیزیں سیٹ کی, کیونکہ نیکسٹ ڈے ہماری وہاں سے روانگی تھی. وہ دونوں لڑکے دکان بند کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے اور ہم سونے کے لیے مسجد میں آ گئے. یہاں پر ہمیں ایک مرتبہ پھر خوب مزے کی نیند آئی, ریلیکس, اور شاید اس دن سے اور سے پہلے ہمیں جو سکون کی نیند آئی جو ہم نے کسی اور جگہ انجوائے نہ کی ہو. اب نیکسٹ ڈے پھر فجر کی نماز ادا کی, اذان سے پہلے ہی ہماری آنکھ کھل گئی, کیونکہ ہم نے رات کو جلدی سو گئے تھے اور کافی ہماری نیند پوری ہو گئی. نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اپنے روم میں سونے کے لیے چلے گئے. ہم چاہتے تھے کہ ریسٹ کریں, اس لیے ہم کوئی ایکٹیویٹیز تو تھی نہیں کرنے کے لیے, کہیں آنا جانا تو تھا نہیں, اور پھر ٹائم بھی ایسا تھا کہ کہیں آنا جانا بھی نہیں ہو سکتا تھا. 1-8 گھنٹے آرام کیا. پھر امام صاحب نے ہمارے لیے بریک فاسٹ تیار کیا, جو کہ ہم نے امام کے ساتھ ان کے روم میں بیٹھ کے ناشتہ کیا. ایک بات جو ہم نے نوٹ کی وہ یہ کہ اس مسجد میں بچے وغیرہ نہیں آتے تھے نماز پڑھنے یا قرآن پاک پڑھنے کے لیے, جیسا کہ پاکستان کی مسجدوں میں ہوتا ہے کہ بچے قرآن کی تعلیم کے لیے مسجد آتے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ امام صاحب سے اس کے بارے میں پوچھوں گا, لیکن بعد میں بھول گیا. اس دن جمعے کا دن تھا, فرائیڈے, اور ہماری فلائٹ رات کے وقت تھی. ہم نے سوچا کہ جمعے کی نماز ادا کر کے وہاں سے ایئرپورٹ چلے جائیں گے.
جمعہ کی نماز کے لیے بہت سارے نمازی آئے اور مسجد فل بھری ہوئی تھی. جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی اور مولوی صاحب آیا, انہوں نے تامل زبان میں بڑے جوشیلے انداز سے جو ہے نا وہ خطبہ دیا. نماز کی ادائیگی کے بعد ہم نے امام صاحب سے اجازت چاہی, لیکن انہوں نے ہم سے کہا کہ دوپہر کا کھانا کھا کر جائیں. ہم نے ان کے کہنے پر دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے رک گئے, اور ادھر ہی دونوں ڈائمنڈ شاپ والے لڑکے بھی آ گئے. انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کھانا وانا کھایا. کھانے کے بعد ہم نے ایک مرتبہ پھر ان لوگوں سے اجازت چاہی, تو امام صاحب نے اور دونوں لڑکوں نے ہمیں کافی چیزیں کھانے پینے کی ہمیں ساتھ دے دی. ہم نے ان کو تاکہ ہم ایئرپورٹ پہ جا کے کھا سکتے تھے. ان سے رخصت ہوئے تو ہماری آنکھوں میں آنسو تھے. we were had tears in our eyes because جس خلوص کے ساتھ, جس پیار محبت کے ساتھ انہوں نے ہمیں اپنے پاس رکھا تھا. ان کی اپنی کنڈیشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ they were poor, they were not very well off, لیکن انہوں نے تقریباً اپنا دل نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا تھا. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو, ان کے گھر والوں کو, اور جو وہاں پہ مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو فراخی رزق عطا فرمائے, اور ان کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت دیں, اور سارے کام ان کے آسانی کے ساتھ ہوتے رہیں, اور ہمارے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر وہ ہمیں دونوں لڑکوں میں سے ایک ہمارے ساتھ بس اسٹاپ تک آیا. اس میں اسٹاپ سے بس لے کر ایئرپورٹ, پھر ہم بس پکڑ کے ایئرپورٹ کی طرف چلے گئے. پھر ایک مرتبہ ہمیں جو ہے نا مجھے خاص طور پہ ہوم سکنس اسٹارٹ ہو گئی کہ گھر والے بہت یاد آ رہے تھے, اور سوچ رہا تھا کہ آئندہ سے جو ہے نا وہ کسی قسم کا جو ہے نا ایڈونچرزم نہیں کروں گا میں, اور بس گھر جا کے اپنے کام کی طرف, اسٹڈی کی طرف توجہ کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو می, اینڈ پلیز like this video, subscribe it, and press the bell icon button, and do write some comments, okay, so I should know that how my videos are going. You take very good care of yourself, and I will see you in my next video, okay. Thank you, all the very best to you. Assalamu alaikum.